حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنا رات کا وظیفہ یا اس کا کچھ حصہ پڑھے سو جائے، پھر فجر اور ظہر کی نماز کے درمیان پڑھ لے تو اس کے لیے رات کو پڑھنے کی طرح اجر لکھا جاتا ہے۔ حافظ قاضی ابو الفضل عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتی ہیں، یہ محض فضل خداوندی ہے کہ وہ اسے پورا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ رات کے نوافل و وظائف دن کے مقابلے میں زیادہ فضیلت رکھتے ہیں، کیونکہ رات کے وقت نیند کی قربانی دینی پڑتی ہے۔ حضرت سیدنا امام مالک علیہ رحمۃ اللہ الخالق فرماتے ہیں، رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص رات میں نماز پڑھنے کا عادی ہو، پھر اس پر نیند کا غلبہ ہو اور وہ اپنی رات کی نماز پڑھے بغیر سو جائے تو اس کے لیے اس کی نماز کا ثواب لکھا جاتا ہے اور اس کی نیند اس کے لیے صدقہ ہے۔ یہ اللہ عز و جل کا کمال درجے کا فضل ہے اور بندے کی نیت کا صلہ ہے، اور یہ فضیلت اس کے لیے ہے جس کی رات میں عبادت کرنے کی عادت ہو۔ حدیث کے ظاہر سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسے پورا ثواب ملے گا جیسا کہ نماز پڑھنے پر ملتا ہے، کیونکہ اللہ عز و جل نے اسے اس فعل سے روکا ہے۔ امام شرف الدین حسین بن محمد بن عبداللہ تیبی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں، حدیث مذکور میں ظہر سے پہلے اس حکم کو اس وجہ سے خاص کیا کہ ظہر کا وقت بغیر کسی فاصلے کے رات کے آخری حصے سے ملا ہوا ہے سوائے فجر کی نماز کے، اسی لیے اگر نفلی روزہ رکھنے والے نے زوال سے پہلے نفلی روزے کی نیت کر لی تو اس کا روزہ صحیح ہے، اس کے بعد اس کی نیت درست نہیں۔ جس کا رات کا کوئی وظیفہ چھوٹ جائے اور وہ اسے ظہر سے پہلے پڑھ لے تو اس کے نامہ اعمال میں اسی طرح اجر لکھا جائے گا جس طرح رات میں پڑھنے والے کے لیے لکھا جاتا ہے۔